السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیو، مجالس رمضان کی یہ 19ویں نشست ہے۔ آج کی اس نشست میں لیلۃ القدر یا شب قدر کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیز ساتھیو، شب قدر کو بابرکت والی رات کہا گیا ہے۔ اس کے بابرکت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ رب العالمین نے اسی رات کے اندر اور اسی شب کے اندر قرآن عظیم کے نزول کا آغاز فرمایا۔ تیسرے یہ کہ اس رات کے اندر فرشتوں اور جبریل امین کا نزول ہوتا ہے۔ چوتھے یہ کہ اس میں پورے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اس کی عظمت کو آپ یوں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک مکمل سورت اسی رات کے تعلق سے نازل کیا ہے، جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ دخان آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن عظیم کو بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، شب قدر کی تعیین اور اس کی تحدید کہ کب ہے یا کب آتی ہے ماہ رمضان کے اندر، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ اس رات کے تعلق سے ایک مبہم سا معاملہ پیش کیا گیا ہے، اور اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ طاق راتوں سے مراد 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے اور 29ویں رات ہے۔ انہی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، جس کے راوی مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان ویقول تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ شب قدر آخری عشرے کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے حصول کے لیے رمضان المبارک کے پہلے اور دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، لیکن آپ کو وہ رات نصیب نہیں ہوئی، اور جب تیسرے اور آخری عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کو پا لیا۔ شب قدر کی عدم تعین کی حکمت یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آخری عشرے کی تمام راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں، اس میں توبہ و استغفار کریں، تلاوت کلام پاک کریں اور نوافل کا اہتمام کریں۔ اگر اس رات کی تعین کر دی گئی ہوتی تو لوگ عام طور پر صرف اور صرف اسی ایک رات کا اہتمام کرتے،
باقی اور جو دوسری راتیں ہوا کرتی ان تمام راتوں کو چھوڑ دیتے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ شب قدر 27ویں رمضان کی شب ہوتی ہے، یعنی 27ویں رمضان ہی شب قدر ہوتی ہے، اور وہ لوگ صرف اسی رات کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ شریعت نے شب قدر کی تخصیص نہیں کی ہے۔ اس لیے انہیں چاہیے اور ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ عزیز ساتھیوں، شب قدر کی نشانیاں کیا ہیں، علامتیں کیا ہیں؟ تو اس کی بہت ساری علامتیں اور نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ اس رات کے اندر بہت ہی زیادہ سلامتی اور سکون میسر ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اس رات کے اندر آسمان میں تارے نہیں ٹوٹتے ہیں، اور دنوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اور رات بہت ہی زیادہ معتدل ہوتی ہے، ہلکی پھلکی ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہتی ہیں، اور اس کی صبح کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سورج کی جو کرنیں ہوتی ہیں یا سورج کی جو شعائیں ہوتی ہیں وہ تیز نہیں ہوتی ہیں، اس کے اندر تپش نہیں ہوتی، جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا وَإِمَارَتِهَا أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا، یعنی اس کی علامت یہ ہے کہ اس دن کی صبح میں جب سورج نکلے گا تو اس کی شعائیں نہیں ہوں گی بلکہ وہ سفید ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہمیں یہ رات نصیب ہو جائے تو ہمیں اس رات میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اگر ہمیں علم ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، یہی رات شب قدر ہے، تو ہمیں اس میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، کون سا عمل کرنا چاہیے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے پروردگار عالم، یقیناً تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم پہلے کوشش کریں اور ہم اس رات کو یہ رات ہمیں مل جائے تو ایسی صورت میں ہم ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل اور دیگر تمام عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو لگائیں اور یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شب قدر بار بار عطا فرمائے۔ اے اللہ، اس مبارک رات میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے بیوی، بچوں اور گھر کے سبھی افراد کو اس رات کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کو شب قدر کی عظمت اور اس کی برکت ان تمام لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دے۔ یا الہ العالمین، جتنے بھی لوگ ہیں تیری عبادت کے لیے وہ لوگ جاگ رہے ہیں، اے پروردگار عالم، ان تمام لوگوں کی عبادتوں کو تو شرف قبولیت سے نواز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔